بنگلہ دیش امریکہ تعلقات، بنگلہ دیشی پیراملٹری فورس راب سمیت دیگر امریکی پابندیاں چین کو ڈرانے کی کوشش ہیں۔ امریکہ کی طرف سے بنگلہ دیش پر پابندیاں عائد ہونے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں سرمہری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ سفارتی سطح پر بنگلہ دیش کو نظر انداز کر رہا ہے تو دوسری طرف خود اسے چین کے قریب ہونے کی ٹھوس وجوہات کا سبب بھی بن رہا ہے۔ اس معاملے پر بین الاقوامی امور کے ماہرین سے بھی تفصیل سے بات ہوئی ہے، مگر پہلے بنگلہ دیش پر عائد ہونے والے نئی امریکی پابندیوں کے پس منظر پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ معاملہ سال 2010 کا ہے، جب بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے رہنما چودھری اسلم اچانک لاپتہ ہو گئے۔ لاپتہ ہونے کا الزام بنگلہ دیش کی سب سے مقبول پیراملٹری فورس ریپڈ ایکشن بٹالین یعنی راب پر لگایا گیا۔ چودھری اسلم ایک بہت ہی باکمال رہنما تھے، لیکن آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوسرا بڑا مقدمہ عوامی لیگ کے بڑے ناقد الیاس علی کا ہے، جو سن 2012 میں اپنی گاڑی کے ڈرائیور سمیت لاپتہ ہو گئے تھے۔ اس واقعے کا الزام بھی راب پر عائد کیا گیا۔ امریکہ نے راب پر سیاسی رہنماؤں کو جعلی مقابلوں میں ہلاک کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ 2009 کا سب سے سینکڑوں اہم افراد کی پراسرار گمشدگی کے پیچھے اس نیم فوجی دستے کا ہاتھ ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی صدر جو بائیڈن نے ورچوئل ڈیموکریسی سمٹ کا انعقاد کیا، جس میں انڈیا سمیت 110 ممالک کے سربراہان مملکت نے شرکت کی، لیکن بنگلہ دیش کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ یہ ایک ایسی پیش رفت تھی جس پر جنوبی ایشیا کے امور پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین بھی حیرت میں ڈوبے رہ گئے۔ حیرت کی ایک وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے پاکستان کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن پاکستان نے اس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ تاہم امریکہ نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے چین اور بنگلہ دیش کو مدعو نہیں کیا۔ بنگلہ دیش نے امریکی سفیر کو طلب کر کے ان واقعات پر برہمی کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ابوالکلام مومن نے ایک تنزیہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اس تقریب میں صرف کمزور جمہوری ممالک کو مدعو کیا ہے، جبکہ بنگلہ دیش وزارت خارجہ وزارت داخلہ کا الزام ہے کہ امریکہ نے راب پر پابندی صرف سنسنی خیز اور مبالغہ آمیز میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر لگائی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ ہمیشہ بنگلہ دیش کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے تاکہ وہ جنوبی ایشیا میں چین کے منصوبوں کو روک سکے۔ تو دونوں ممالک کے تعلقات میں اچانک ایسا موڑ کیسے آ گیا؟ اس کی وضاحت مختلف طریقوں سے کی جا رہی ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت ہے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ اگر امریکہ ایسا کر رہا ہے تو وہ بنگلہ دیش کو چین کے مزید قریب کر دے گا۔ ماہرین اس بات پر بھی حیران ہیں کہ بنگلہ دیش امریکہ کو بڑے پیمانے پر ریڈی میڈ ملبوسات فراہم کرتا رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ بنگلہ دیش کی پولیس اور فوج کے افسران کو تربیت دیتا رہا ہے۔ راب پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے واضح کیا کہ انسانی حقوق کی ان خارجہ پالیسی کا اہم حصہ رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک انسانی حقوق کے خلاف ورزی کو روکنے کے لیے وقتاً فوقتاً اقدامات کرتا رہے گا، چاہے یہ دنیا کے کسی کونے میں ہو رہا ہو۔ امریکہ ان پابندیوں سے کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ خارجہ امور کے ماہر اور سینئر صحافی منوج جوشی کا خیال ہے کہ بنگلہ دیش پر پابندیاں اس طرح سے ایک سگنل ہے جو امریکہ ان ممالک کو دینا چاہتا ہے جن پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی یا جمہوری اقدار کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ راب کیا ہے؟ یہ ایک نیم فوجی دستہ سال 2004 میں وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی قیادت میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے دور میں قائم کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس فورس پر گزشتہ 20 برسوں میں 1200 سے زیادہ جعلی مقابلے کروانے کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ بھی الزامات ہیں کہ تقریباً 500 افراد لاپتہ بھی کیے گئے ہیں۔ اس لیے ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جو کچھ کیا اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ادھیکار نے اپنے رپورٹ میں کہا ہے کہ سال 2004 سے 2020 تک تقریباً 1200 فرضی انکاؤنٹر درج کیے گئے ہیں۔
2017 میں اسی طرح کا کہ ایک مقدمے میں ڈھاکہ کی ایک عدالت نے راب کے 3 اہلکاروں کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک پسند آ گیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ تھینک یو۔